الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان پالتو جانوروں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں. لہذا تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، لہذا اسی کے اطاعت گزار بنو، اور اے پیغمبر آپ عاجزی اختیار کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے. یہ آیت کا ترجمہ تھا. ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس میں قربانی کی تاریخ کی جانب بھی اشارہ ہے اور قربانی سے حاصل ہونے والے سبق کی جانب بھی اشارہ ہے. قربانی کی تاریخ کے سلسلے میں گویا اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ قربانی کا حکم ایسا نہیں کہ صرف شریعت محمدیہ میں دیا گیا ہے، بلکہ قربانی کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے سابقہ شریعتوں میں بھی گزرے ہوئے پیغمبروں کو بھی گزری ہوئی امتوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا. اور قربانی کے مقصد اور حکمت کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی اس آیت میں کہ قربانی کا ایک عظیم مقصد ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت. قربانی ایک عبادت ہے جو رب العالمین کی وحدانیت کا ایک اہم ترین مظہر ہے. قربانی ہم سب کو توحید کا سبق دیتی ہے، توحید کا سبق پڑھاتی ہے. اسی لیے کہا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ان جانوروں کو وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، بسم اللہ کہہ کر ذبح کرے. اور پھر اس کے فوری بعد فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کے اطاعت گزار بنو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور اے پیغمبر عاجزی اختیار کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے. حضرات، شریعت اسلامیہ میں قربانی کی بڑی اہمیت ہے، ایک عظیم عبادت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو قرآن مجید میں 2 مقامات پر نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ ذکر کیا. کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اے پیغمبر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. دوسری جگہ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ان 2 آیتوں میں آپ نے ترجمے سے ملاحظہ کیا کہ قربانی کو نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ نماز جس جذبے اور خلوص سے ادا کی جاتی ہے، قربانی کی عبادت بھی اسی جذبے اور خلوص سے ادا ہونی چاہیے. اس وقت موجودہ دنیا میں
جہاں نئے نئے ذہن، نئی نئی سوچ، نئے نئے افکار، نئے نئے نظریات، ہر نئے سورج کے ساتھ ایک نیا نظریہ، ہر نئی صبح کے ساتھ ہر نئی فکر، اور یہ دین کے سلسلے میں یہ نئے نظریات پیارے نبی کے لائے ہوئے دین محمدی کو کیا سے کیا بنا کے رکھ رہے ہیں۔ تو ایک تجدد پسند ذہن، یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انکار حدیث کا مزاج رکھنے والے لوگ، انکار حدیث کا ذہن رکھنے والے لوگ، انکار حدیث کے جراثیم جن لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ قربانی پر ہمیشہ منفی تبصرہ کرتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ قربانی کیا ہے۔ ہر سال عید قربان میں اور حج کی مناسبت سے دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں۔ اگر یہی قیمت، یہی پیسہ اگر اس کو خدمت خلق میں لگایا جائے، اس میں ہسپتال بنے جائیں، اس میں کالجز بنے جائیں، اس میں یونیورسٹیز بنے جائیں، اس میں فلاں کام کیا جائے، فلاں کام کیا جائے، تو امت کا کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، جو شخص بھی یہ گفتگو کرتا ہوا نظر آئے قربانی کی اہمیت کو گھٹانا، چاہے وہ قربانی جو ہم عید الاضحیٰ کی مناسبت سے کرتے ہیں یا حج کی مناسبت سے ہونے والی قربانی کی اہمیت کو گھٹاتے ہوئے جو گفتگو کرتا ہے، تو سمجھ جائیے یا تو وہ پوری طرح سے منکر حدیث ہے، یا پھر اس کے اندر انکار حدیث کے جذبات، جراثیم، انکار حدیث کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، قربانی ایک عبادت ہے، عبادت کے راستے میں ہماری زندگی کا کمایا ہوا سارا سرمایہ چلا خرچ ہو جائے، یہ سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، عبادت کے لیے ہم جی رہے ہیں، اس سے بڑی خوشی اور سعادت کی بات کیا ہوگی؟ ہماری دولت، ہمارا دھن، ہمارا مال، ہمارا سرمایہ اللہ کی بندگی کے راستے میں، اس کی عبادت کے راستے میں، اس کی خوشنودی کے راستے میں، اس کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کے راستے میں خرچ ہو، اس میں بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ قربانی شعائر اللہ میں سے، اور اللہ نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ۔ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بڑی بھلائی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ شعائر اللہ کا اظہار ہونا چاہیے، شعائر اللہ کا اعلان ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہو یا حج کی مناسبت سے ہو، جو جانور اللہ کے راستے میں ذبح ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت عظیم عمل ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، کسی بھی طور اس کی اہمیت کو گھٹایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، غلط یہ ہے کہ انسان قربانی فخر و مباحات کے طور پر کرے، ریاکاری کے طور پر کرے۔ میں ہر عید میں 50 بکرے کاٹتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ گاؤں میں میرا سر بلند رہے، لوگ کہیں کہ اس کے گھر میں 50 بکرے کٹتے ہیں اور سرداری مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ اگر منفی جذبات سے کوئی ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، یہ غلط ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ فی نفسی ہی قربانی کی اہمیت سے انکار کرنا، یہ عبادت کے شان میں بہت بڑی توہین ہے اور عبادت کے ساتھ بہت بڑی گستاخی ہے۔ حضرات، آئیے عید الاضحیٰ چونکہ ہمارے سامنے ہیں، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے کچھ احکام، ویسے احکام تو بہت ہیں، ان میں سے چند ایک ضروری احکام جو ہر مسلمان کے علم میں ہونے چاہیے، عید قربان کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، آج کے خطبے میں میں ان بعض احکامات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، قربانی کے سلسلے میں اہل علم کا یہ اختلاف ہے کہ وہ واجب ہے کہ سنت ہے۔ راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی استطاعت رکھ کے نہ کرے، گنہگار تو نہیں ہوگا، اچھا کام تو نہیں کر رہا ہے وہ، لیکن گنہگار تو نہیں ہوگا۔ کیا دلیل کہ وہ واجب نہیں ہے اور سنت مؤکدہ ہے؟ ایک تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کہ پیارے نبی نے فرمایا، جب ذی الحج کا مہینہ داخل ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال نہ نکالے، ناخن نہ نکالے۔ دیکھو، آپ کا قربانی کو انسان کے ارادے پہ معلق کرنا کہ جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو، جو چیز فرض ہوتی ہے، جو چیز واجب ہوتی ہے، وہ انسان کے ارادے پر معلق
नहीं होती, वो तो करना ही है। इस हदीस में जो प्यारे नबी ने कुर्बानी की इबादत को इंसान के इरादे पर मुअल्लक फरमाया कि जब ज़िलहिज का महीना शुरू हो जाए और तुम में से कोई कुर्बानी का इरादा करे, इससे ये मालूम होता है कि कुर्बानी वाजिब नहीं, सुन्नत मुअक्कदा है। और मजीद इसकी तायीद खुलफाए राशिदीन में से हजरत अबू बकर, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, इनके अमल से होती है कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर किसी साल कुर्बानी को अमदन छोड़ दिया करते थे। मकसद ये होता था कि कहीं लोग इसको फर्ज और वाजिब ना समझ जाएं। तो कुर्बानी राजे कौल के मुताबिक सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये नहीं कि हम खामखा इसमें गफलत करें, सुस्ती करें, कोताही करें, हैसियत रखते हुए, इस्तिताअत रखते हुए। नहीं, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, माल दिया है, तो ये इबादत है। इस इबादत को साल में एक बार आती है इबादत, साल में एक बार, वो एक मर्तबा भी हम ना करें ताकत रखते हुए, ये अच्छी बात नहीं है। तो लिहाजा कुर्बानी राजे कौल के मुताबिक सुन्नत मुअक्कदा। दूसरी बात, दूसरा मसला, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक एक फैमिली, एक घर की जानिब से एक जानवर की कुर्बानी काफी हो जाती है। कत्ते नजर फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है, उससे कत्ते नजर एक चूल्हे पर जितने लोगों का खाना बनता है, एक घर और एक फैमिली की हैसियत से घर में जितने लोग जीते हैं, एक बकरी उनकी जानिब से काफी हो जाएगी। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने यहां तक लिखा, व इन कानू मियत नफ्सन, एक फैमिली की हैसियत से एक घर में जीने वाले लोग, वो तादाद में 100 भी क्यों ना हो, एक बकरी उनकी जानिब से काफी हो जाएगी। एक बकरी या फिर गाय का एक हिस्सा या फिर ऊंट का एक हिस्सा, ये काफी हो जाएगा। हिस्सा जैसे एक फर्द की जानिब से होता है, उसी तरह पूरी फैमिली की जानिब से भी होता है। लोगों में ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। लोग समझते हैं अगर हम 7 फैमिली मेंबर हैं, 7 जानवर ज़बह करने हैं या 7 की जानिब से एक एक हिस्सा लेना है, ये जरूरी समझते हैं लोग। ठीक है, अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है, आप वो करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, कर सकते हैं हर एक की जानिब से भी। लेकिन जहां तक किफायत की बात है, एक जानवर काफी हो जाएगा एक घर और एक फैमिली की जानिब से। और इस सिलसिले में सरी और सही हदीस, अता बिन यसार रहिमहुल्लाह कहते हैं, हमने अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु से प्यारे नबी के जमाने में कुर्बानी की इबादत कैसे हुआ करती थी, इसके बारे में सवाल किया। तो अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब देते हुए कहा कि देखो, हम प्यारे नबी के जमाने में अहद नबुव्वत में अपनी पूरी फैमिली की जानिब से एक बकरी ज़बह करते थे। और है अता बिन यसार, आज कुर्बानी का वो हाल हो चुका है जो तुम देख रहे हो। क्या मतलब? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के आखिरी जमाने में ही लोग बहुत ज्यादा इसमें फख्र मुबाहात से गोया काम लेने लगे थे। इसलिए हजरत अबू अय्यूब फरमा रहे, अहद नबुव्वत में एक बकरी को एक फैमिली की जानिब से काफी समझा जाता था, और आज देखो कि क्या हाल हो गया है। तो पता चला कि एक जानवर या जानवर का या गाय का एक हिस्सा या फिर ऊंट का एक हिस्सा, ये एक फैमिली की जानिब से काफी हो सकता है। और फिर मैं दोहरा देता हूं ये बात, गाय और ऊंट में जो हिस्सों की बात की जाती है, 7 हिस्से, इसका मतलब 7 अफराद नहीं, 7 अफराद भी हो सकते हैं, लेकिन 7 फैमिलियां, जहां बकरी किफायत करती है वहां एक हिस्सा किफायत करता है, एक हिस्सा एक बकरी के बराबर। तो लिहाजा या तो बकरी ज़बह करें या फिर गाय का एक हिस्सा या फिर एक ऊंट का एक हिस्सा। यह एक मसला है, बहुत सारे लोग होते हैं उन पर कर्ज होता है, कर्ज रखते हुए कुर्बानी करना। याद रखिए, कर्ज रखते हुए आप अगर कुर्बानी करते हैं, आपको कुर्बानी की फिक्र है और कर्ज की फिक्र नहीं, ये अच्छी बात नहीं। अगर आप पर कर्ज है तो आपको कुर्बानी से ज्यादा अदायगी कर्ज की फिक्र करनी है, इसलिए कि कर्ज हुकूकुल इबाद है, कुर्बानी हुकूकुल्लाह है। हुकूकुल इबाद मुकद्दम है हुकूकुल्लाह पर, कर्ज वाजिब है, कुर्बानी सुन्नत है, और वाजिब मुकद्दम होता है सुन्नत पर, पहले वाजिब बाद में सुन्नत। जिन पे कर्ज है वो पहले अदायगी कर्ज की फिक्र करें और बाद में कुर्बानी दे। हाँ, ये बात है अपनी जगह,
قرض دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ قرض ہے کہ جس کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے. آپ نے وعدہ کیا تھا شوال کے آخری میں لوٹا دوں گا، ذی الحج کے شروع میں دے دوں گا، وقت آ چکا ہے، مالک مال مطالبہ کر رہا ہے میرا قرض واپس کرو واپس کرو، اور میں قرض واپس کرنے کے بجائے میں قربانی کی فکر میں لگا ہوا ہوں. اہل علم کہتے ہیں کہ یہ میرا رویہ صحیح نہیں ہے. میں قربانی نہ کروں کوئی بات نہیں، پہلے قرض ادا کروں. قرض کا معاملہ شریعت کی نظر میں کتنا گھناؤنا ہے. آپ نے حدیث پڑھی ہے، پیارے نبی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی مقروض کی، یہ بتانے کے لیے کہ قرض کا معاملہ کتنا حساس اور کتنا نازک ہے. ہاں، قرض کی ایک قسم ہے کہ ابھی اس کا وقت آیا نہیں، ابھی ٹائم ہے، ابھی 2 مہینے 1 مہینہ ہے، یا مالک کے مال آپ سے جلدی مطالبہ نہیں کر رہا، آپ کو ٹائم دے رہا. ہاں، تب ایسی صورت میں آپ قرض رکھتے ہوئے بھی قربانی کر سکتے ہیں. تو لہذا دیکھ لیں کہ آپ پر جو قرض ہے اس کا وقت آ چکا ہے، یا پھر یہ کہ اس کا وقت آیا نہیں. آ چکا ہے اس کا وقت تو قربانی سے زیادہ قرض کی فکر کیجیے. نہیں، اگر وقت میں کشادگی ہے، مہلت دے رہا ہے مالک مال، الحمدللہ آپ قرض رکھتے ہوئے بھی شوق سے قربانی کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے سلسلے میں کچھ شروط رکھے ہیں، کچھ اصول بتائے ہیں. ان قوانین کا پاس و لحاظ کرنا بہت ضروری ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ قربانی کرو تو مسنہ کی کرو. اب یہ مسنہ کی تفصیل میں بڑی لمبی بحثیں ہیں. مسنہ کو اگر عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے، سال کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو اہل علم کہتے ہیں اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے کم سے کم 2 سال کی ہونی چاہیے، بکری کم سے کم 1 سال کی ہونی چاہیے. یہ مسنہ ہوتی ہے. تو لہذا اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. بکری کی قربانی کر رہے ہیں آپ، 1 سال مکمل ہو کے دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو. گائے کی قربانی کر رہے ہیں آپ، 2 سال مکمل ہو کر تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو. اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں آپ تو ضرور 5 سال مکمل کر کے 6 سال میں داخل ہو چکا ہو. اسی کو مسنہ کہا جاتا ہے. حکم ہے کہ عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قربانی کا جانور یہ ہمارے جذبہ بندگی کا مظہر ہوتا ہے، ہمارے جذبہ بندگی کی ایک علامت ہوتا ہے، ہمارے جذبہ بندگی کی ایک تمثیل ہے قربانی. ہم گویا قربانی جس جذبے سے اور جیسے جانور کی کر رہے ہیں، زبان حال سے اپنے جذبہ بندگی کا اعلان کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں. اس لیے قربانی کا یہ جانور صحت مند ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، توانا ہونا چاہیے. شریعت نے کہا عیب دار جانور کی قربانی بالکل نہیں ہونا ہے. ہاں، یہاں یہ بات یاد رکھیے، اس سلسلے میں ہلکے عیب ہیں وہ قابل معافی ہے. ہلکا سا عیب ہے تو اس پر گرفت نہیں ہے، اس کی قربانی ہو سکتی. کہتے ہیں ہلکا سا عیب، سینگ کا تھوڑا سا حصہ کٹ گیا ہے، تھوڑی سی سینگ کٹ گئی ہے، اکثر حصہ باقی ہے، قربانی کی جا سکتی. عیب ہے صحیح، لیکن اسے عیب خفیف کہتے ہیں جو قابل برداشت. کان ہے، کان میں ہلکا سا سوراخ پڑ گیا ہے، یا ہلکا سا کہیں کان تھوڑا سا کٹ گیا ہے، عیب ہے لیکن عیب خفیف ہے، اس کی قربانی جائز ہے. ہاں، پوری سینگ ہی نکل گئی ہے، پورا کان ہی کٹ گیا ہے، یہ الگ بات ہے، یہ بڑا عیب ہے. جو بڑے بڑے عیب ہوتے ہیں شریعت نے ایسے عیب دار جانور کی قربانی سے منع کیا. الارجاء البین عرجها، ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن پوری طرح سے ظاہر ہو، صاف طور پر لنگڑ رہا ہو، نہیں کرنا قربانی. المریض البین مرضها، بیمار جانور جس کی بیماری دیکھنے سے واضح ہے کہ بیمار ہے. یہ العوراء البین عورها، کانا جانور جس کا کانا پن دیکھنے سے ظاہر ہے، اس کی ایک آنکھ خراب ہے. یہ سب جانور بڑے عیب رکھتے ہیں. ایسے بڑے عیب دار جانوروں کی قربانی نہیں ہونی چاہیے. جو چھوٹے چھوٹے عیب ہوتے ہیں جنہیں عیب خفیف، ہلکا عیب کہا جاتا ہے، وہ قابل برداشت ہے. دیکھیے، قربانی یہ صرف گوشت کھانے کا جذبہ نہیں، یہ کھانے سے بڑھ کر یہ کھلانے کا جذبہ ہے. یہ کھلانے والی عبادت ہے. قربانی اپنے اندر غریبوں سے ہمدردی کا پیغام رکھتی ہے. قربانی ہم سب کو یہ پیغام دیتی ہے کہ بھوکوں کو کھلاؤ، پیاسوں کو پلاؤ. معاشرے کے جو غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں،
جو تمہارے اڑوس پڑوس میں بھی ہوں گے، رشتہ داروں میں بھی ہوں گے، جاننے پہچاننے والوں میں بھی ہوں گے، انجانے لوگوں میں بھی ہوں گے، تمہاری ذمہ داری ہے ان سب کی فکر کرنا. اور قربانی ایک اجتماعی موقع ہے جہاں پورے معاشرے کو سال میں ایک مرتبہ اپنے معاشرے کے غریبوں کی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں گوشت جیسی عظیم نعمت سے نوازنا ہے، گوشت جیسی عظیم نعمت کھلانا ہے. کتنے غریب ہیں واللہ پورے سال میں کبھی انہیں بکرے کا گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، پورے سال میں کبھی ایک مرتبہ بھی مہنگائی کے سبب بکرے کا گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے. وہ منتظر ہوتے ہیں عید قربان کے، وہ منتظر ہوتے ہیں عید الاضحیٰ کے کہ عید الاضحیٰ آئے گی، عید قربان آئے گی اور ہماری یہ خواہش پوری ہوگی. شریعت نے اس موقع پر غریبوں کی ضرورتوں کا لحاظ رکھنے کی خاص طور پہ تلقین کی ہے. ایک سال یہ ہوا پیارے نبی نے یہ حکم دیا مدینے میں کہ کوئی بھی شخص اپنی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھائے. کیوں جانتے ہیں؟ اس سال مدینے میں کافی غریب آ گئے تھے، کافی غریب غربا آ گئے تھے. تو پیارے نبی نے چاہا کہ لوگ ان غریبوں کو کھلائیں، ان غریبوں کا پیٹ بھریں. اس لیے آپ نے حکم دے دیا کہ قربانی کے گوشت کو کباب بنا کے سکھا کے مہینوں تک رکھنے کی اس سال فکر نہیں کرنا. اس سال زیادہ سے زیادہ 3 ہی دن تم کھا سکتے ہو. اس سال مدینے میں آئے ہوئے غریبوں کو کھلاؤ. دوسرا سال جب آیا نا تو پیارے نبی نے اذن عام دے دیا، عام اجازت دے دی کہ وہ جو ممانعت تھی 3 دن سے زیادہ مت کھاؤ، خاص حالات کے لیے وہ 1 سال کے لیے حکم تھا، اب تم کھا سکتے ہو، ذخیرہ اندوزی کر کے رکھ سکتے ہو. میں سمجھتا ہوں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ بھی تقریباً ایسی حالات ہیں، یہ بھی ایسی حالات ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے تجارت ٹھپ پڑی ہے، کاروبار کی ابتر صورتحال ہے، بڑے بڑے کاروباری پریشان ہیں. اس لیے محترم بھائیوں آپ خیال رکھو خاص کر ان لوگوں کا جو ہر سال قربانی کرتے تھے اور اس سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر قربانی نہیں ہو رہی ہے. ان کے دل میں کیسی تڑپ ہوگی، کیسا تڑپ رہا ہوگا ان کا دل کہ ہر سال ہم قربانی کر رہے تھے، اس سال سکت نہ رہی، کاروبار نہ ہوا، تجارت نہ ہوئی، پیسے نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کر سک رہے. ایسوں کو عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے آپ اپنی قربانی کے گوشت کے زیادہ سے زیادہ حصے سے انہیں نوازو. وہ آپ کی نظر میں صاحب حیثیت ہوں گے، مستطیع ہوں گے، لیکن ان کا اس سال قربانی نہ کرنا جو کہ ہر سال کرنے والے تھے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی معاشی حالت اس سال صحیح نہیں ہے. بات ایسی تو نہیں ہوگی کہ ہم یہ کہیں 3 دن سے زیادہ مت کھاؤ، وہ تو 1 سال کے لیے حکم تھا. بس کہنا یہ ہے کہ اس سال جہاں تک ہو سکے جہاں آپ غریبوں کو کھلاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، اپنے دوست و احباب میں سے جو قربانی اس سال نہیں کر سک رہے خاص طور پہ ان کا خیال رکھو. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ قرآن نے کہا ضرورت مند کو بھی کھلاؤ اور جو زائر مہمان تمہارے پاس آتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ. قربانی پر جب گفتگو ہو رہی ہے تو ایک مسئلہ دیکھیے، میت کی جانب سے قربانی کا بھی آتا ہے، بہت پوچھا جاتا ہے یہ مسئلہ، میت کی جانب سے قربانی کا کیا حکم ہے؟ لوگ میت کی جانب سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں. دیکھیے ایک چیز، آپ کتب احادیث کا مطالعہ کر لیجئے، پوری کتب احادیث میں پیارے نبی نے کہیں میت کی جانب سے قربانی کرنے کی تعلیم دی ہو؟ آپ نہیں دکھا سکتے. آپ نے حکم دیا ہو کہ میت کی جانب سے قربانی کرو؟ بالکل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہین حیات، آپ کے جیتے جی آپ کے کئی پیاروں کا انتقال ہوا. حضرت حمزہ آپ کے چہیتے چچا، ان کا انتقال ہوا. پیارے نبی نے کبھی اپنے چہیتے چچا حضرت حمزہ کی جانب سے قربانی نہیں کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن حکم جو ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ میت کی جانب سے صدقہ کرنے کا حکم ہے. صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو. لہذا جس کا حکم ہے اس کی ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے. اپنے مرحوم والدین ہو یا مرحوم کوئی بھی رشتہ دار، ان کی جانب سے صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے. اب رہا قربانی کا مسئلہ، اس کے لیے عمومات سے استدلال کیا گیا. اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر دینا ہی چاہتے ہیں مرحوم کی جانب سے، میت کی جانب سے، آپ کی اپنی فیملی کا جو جانور ہے اسی میں ان کی بھی نیت کر لیجیے، الگ سے ذبح مت کرو. لیکن اگر الگ سے ذبح کرتے ہیں
تو امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ نقل کیا جامع الترمذی میں کہ اگر الگ سے پورا جانور آپ ذبح کرتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ اس کا گوشت آپ پورا صدقہ کر دو، کھانے کے بجائے اس کا پورا گوشت صدقہ کر دو۔ تو کہنا یہ ہے محترم بھائیوں، شریعت نے میت کی جانب سے زیادہ صدقہ کرنے پہ ابھارا ہے، ہمیں اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے اور وہ کوشش ہونی چاہیے۔ انہی مسائل میں سے جو پیش آ سکتے ہیں ایک مسئلہ یہ بھی کہ قربانی کرتے ہوئے کیا مرد کی طرح عورت کو بھی اجازت ہے، پرمیشن ہے کہ وہ ذبح کرے؟ عورت قربانی کر سکتی ہے؟ عورت جانور کے گلے پر چھری چلا سکتی ہے کیا؟ بالکل کر سکتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، اجازت ہے۔ حتیٰ کہ اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے اگر وہ اپنے ماہانہ عذر میں بھی کیوں نہ ہو، ماہانہ عذر میں بھی کیوں نہ ہو، ایسی عورت بھی باقاعدہ ذبح کر سکتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہ پڑھ کر وہ ذبح کر سکتی ہے۔ کیا ثبوت حدیث سے کہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، عورت بھی جانور کے گلے پر چھری چلا سکتی ہے؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی تھی، بکریاں چرا رہی تھی حضرت کعب بن مالک کی، ایک بکری بیمار ہو گئی وہیں چراگاہ میں اور اس کی حالت غیر ہو گئی، لگا کہ اب تک میں مرنے والی ہے۔ اس لونڈی نے ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک دھاری دار پتھر لیا، تیز پتھر لیا اور اس پتھر سے جو اس نے اس بکری کو ذبح کیا۔ اللہ اکبر! کیا اس کی مہارت، کیا اس کی ہمت! دھاری دار پتھر سے اس بکری کو ذبح کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے باقاعدہ وہ گوشت کھانے کی اجازت دی، اور صحابہ اس واقعے کو حیرت کے طور پہ ذکر کرتے تھے کہ عورت ہے اور اس نے اتنی مہارت کا ثبوت دیا کہ تیز پتھر سے اور دھاری دار پتھر سے اس نے جو جانور کو ذبح کیا۔ تو پتا چلا کہ اگر اور کہیں عورت کو ذبح کرنے کی نوبت آتی ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے۔ قصائی ہمارے گھر آتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے لیے، قربانی کے جانور کا کوئی بھی حصہ قیمت کے طور پر نہیں دینا چاہیے۔ عام طور پہ چمڑے کو ہم قیمت کے طور پہ دے دیتے ہیں قصائی کی، بالکل نہیں۔ آپ قصائی کو قربانی کا گوشت یا قربانی کا چمڑا ہدیے کے طور پہ دے سکتے ہیں، لیکن اس نے جو ذبح کیا اس کی قیمت الگ سے دینا ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کا کے گوشت کا کوئی حصہ قیمت کے طور پر قصائی کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی طرح اسی سے ملتا جلتا مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کے کسی بھی حصے کو بیچا نہیں جا سکتا۔ جو قربانی کرنے والا ہے وہ بیچ نہیں سکتا۔ میں چاہوں کہ جو چمڑی ہے جانور کی میں بیچ دوں، منع ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے وہ قیمت میرے لیے۔ ہاں، میں اپنی قربانی کے جانور کا چمڑا بیت المال کو دوں گا، کسی ادارے کو دوں گا، کسی مدرسے کو دوں گا، وہ بیت المال وہ مدرسہ بیچے گا، اس کو بیچنے کی اجازت ہے۔ لیکن میں جس نے کہ قربانی کی ہے، آپ جنہوں نے کہ قربانی کی ہے، ہمیں اپنی قربانی کے جانور کے کسی حصے کو بیچنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی بیچتا بھی ہے تو اس پیسے کا کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، غیر مسلم ملک ہے، تو یہاں یہ بھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت ہمارے جو غیر مسلم اڑوس پڑوس ہوتے ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ ہے جس کے سلسلے میں منع ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ جو عام صدقات ہیں وہ بھی آپ غیر مسلم ضرورت مندوں کو دے سکتے ہیں، ویسے ہی قربانی کا گوشت بھی غریب غیر مسلم، غریب مسکین جو غیر مسلم ہے اس کو دے سکتے ہیں آپ۔ اور ضروری نہیں کہ غریب ہو، غیر مسلمین میں سے آپ کا کوئی تجارت میں پارٹنر ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی پڑوسی ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کو بھی آپ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے۔ کیا معلوم یہیں سے گفتگو کا راستہ نکلے، آپ اسے اسلام کے بارے میں سمجھا سکیں، قربانی کے فلسفے کے بارے میں سمجھا سکیں، قربانی کے سبق توحید کے بارے میں اسے سمجھا سکیں، یہیں سے دعوت کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ غیر مسلم کو گوشت کھلانا جائز ہے قربانی کا۔ ایک اور مسئلہ جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، پیارے نبی کی جانب سے قربانی کرنا۔ لوگ جہاں اپنی فیملی کی جانب سے جانور ذبح کرتے ہیں، ایک جانور پیارے نبی کی جانب سے، کیوں؟ کہا محبت ہے پیارے نبی سے۔
کیا پیارے نبی نے کہ یہ حکم دیا ہے کیا حدیث میں کہ میری جانب سے قربانی کا؟ کہیں نہیں، کہیں نہیں، پیارے نبی نے بالکل حکم نہیں دیا۔ اچھا، آپ کے بعد کیا آپ کے جلیل القدر صحابہ جو مجھ سے اور آپ سے اور قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں سے بڑھ کر نبی سے سچی وفاداری اور نبی سے سچی محبت کرنے والے تھے، ان صحابہ نے کیا نبی کی وفات کے بعد پیارے نبی کی جانب سے قربانی کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے؟ بالکل نہیں۔ پتہ چلا بدعت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی جانب سے باقاعدہ ہر سال قربانی کرتے تھے پیارے نبی کے انتقال کے بعد۔ یہ حدیث ایتھنٹک نہیں ہے، ضعیف جداً ہے، ثابت نہیں ہے یہ حدیث۔ تو لہذا یہ جو بعض گھرانوں اور خاندانوں میں رواج چل پڑا ہے کہ پیارے نبی کی جانب سے ایک جانور باقاعدہ ذبح کرنا، یہ قربانی کی بدعات میں سے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرات، یہ کچھ مسائل، جیسے میں نے کہا مسائل بہت ہیں، چند یہ ایک مسائل جو ضروری مسائل تھے وہ میں نے بیان کیے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ قربانی کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش آئے، اہل علم سے رجوع ہو، علماء سے رجوع ہو اور پوچھ لیا کریں۔ ہم سب دیکھیے ابھی عشرہ ذی الحج سے گزر ہی رہے ہیں، عشرہ ذی الحج کا نصف حصہ گزرا ہے، ابھی نصف حصہ باقی ہے۔ گزشتہ جمعے جیسے بتایا گیا تھا، یہ بڑی فضیلت والے ایام ہیں، یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں، یہ بڑی فضیلتوں والا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں خاص طور پہ اللہ کی عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جس عبادت کی تلقین کی گئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر، ہماری دکانوں میں، ہمارے مکانوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہماری شاہراہوں میں، ہماری سڑکوں پہ، ہر جگہ ذکر کی آواز سے سڑکیں گونجنی چاہیے۔ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان 10 دنوں میں بھی، اور ایام تشریق یعنی 13 کی مغرب تک، 13 ذی الحج کی مغرب تک بھی یہ ذکر کا وقت ہے، یہ ذکر کی ساعتیں ہیں، یہ ذکر کی گھڑیاں ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، کثرت سے نوافل، کثرت سے روزے رکھے، اور خاص طور پہ حکم ہے صوم یوم عرفہ، صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 9 ذی الحج کو رکھا کرتے تھے، یہ روزہ فرمایا گیا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اس روزے کا خاص طور پہ اہتمام کریں۔ اور عید الاضحیٰ کی مناسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کی سنت یہ تھی، عید الفطر میں عیدگاہ کو جانے سے پہلے کھجور کھا کے جاتے تھے، عید الاضحیٰ میں کچھ بھی کھائے بغیر جاتے تھے، اور عیدگاہ سے لوٹ کر آپ قربانی کے گوشت سے ناشتہ فرمایا کرتے تھے۔ البتہ اس کو آدھے روزے سے تعبیر کرنا غلط ہے۔ بعض لوگ یہ جو عید الاضحیٰ میں کچھ بھی کھائے بغیر جاتے ہیں اور آ کے قربانی کے گوشت کی کلیجی سے ناشتہ کرتے ہیں، اس کو آدھے روزے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کو روزے سے تعبیر کرنا غلط ہے، اس لیے کہ عید کے دن روزہ رکھنا بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، پیارے نبی کا حکم ہے، پیارے نبی کی تعلیم ہے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے کہ انسان اس دن غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، ضروری نہیں کہ نئے کپڑے ہی پہنے، اپنے پاس موجود لباس میں سے عمدہ لباس پہنے، خوشبو لگائے، عیدگاہ جائے۔ اس سال چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عیدگاہ جانے کا موقع نہیں ہے، شکر ہے کہ کم از کم مسجدوں میں تو انسان عید الاضحیٰ کی اجازت ملی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب جذبہ ایمانی کے ساتھ، امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ منائیں گے باذن اللہ تعالی۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو، عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔